بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پاک آل پہ۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے شعبان کے مہینے کے بارے میں۔ شعبان کا مہینہ جیسا کہ شروع ہو چکا ہے اور آپ سب کو ہماری طرف سے شعبان کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ رسول خدا اس مہینے میں کثرت سے ورد کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ 15 شعبان کے فضائل ہر جگہ موجود ہیں، بہت جگہ پہ بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ دخان میں بھی آیا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ 15 شعبان کے روزے کا اہتمام خاص طور پہ کیا جاتا ہے، اور ہر دور میں اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ ساری دنیا پر نظر کرتے ہیں اور سوائے شرک کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے باقی تمام لوگوں پر کرم فرماتے ہیں اور ان کی بخشش کرتے ہیں۔ ویورز، اس میں کینہ رکھنے والے کیوں کہے گئے ہیں؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ نفرت کی کیفیت کا نام بغض ہوتا ہے۔ کینہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ نفرت بھی ہونا اور اس انسان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی ہونا۔ یہ ایک انتہائی غلط چیز ہے کہ جسے آپ اپنے اندر ایک پال لیتے ہیں۔ بغض مینز نفرت، اور کینہ مینز کہ آپ نے نفرت تو کی ہے بلکہ اس کے ساتھ نقصان پہنچانے کا بھی مکمل ارادہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات 2 انسانوں کو صرف معاف نہیں کرتے، ایک جو شرک کرتا ہے اور دوسرا جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے۔ 15 شعبان ایک بہت ہی مبارک رات ہے۔ اس میں آپ کے 1 سال کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو حقوق العباد کی جو عدالت لگتی ہے اس میں بہت زیادہ سختی ہوتی ہے۔ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ اس ماہ شعبان میں روزے رکھیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پورے سال کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو فجر اور عصر کے وقت ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر ہفتے میں 2 بار، ایک جمعرات کے دن اور ایک پیر کے دن ہمارے اعمال جو ہیں وہ فرشتے لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں۔ لیکن شعبان وہ واحد مہینہ ہے جس میں ہر سال پورے سال کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرتے ہیں اور لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ اس کے فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کچھ اس طرح سے ہے کہ اس ماہ میں روزے رکھنا بہت اہم ہے، بہت اس کی اہمیت ہے۔ نیک اعمال کریں، جتنا صدقہ خیرات کر سکتے ہیں ضرور کریں، برائیوں سے بچیں، نفرت، بغض اور کینہ لوگوں کے لیے اپنے دلوں سے میل صاف کر دیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، کیونکہ ماہ شعبان کی رات جب آتی ہے 15 شعبان کی رات، تو اللہ تعالیٰ اس رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اور جو بھی لوگ اس وقت عبادات کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلیس کرتے ہیں اور ان کی معافی کرتے ہیں، اور ان کی تمام جو اعمال ہوتے ہیں ان کو بدل دیتے ہیں۔ بلکہ بہت جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ ان کے برے اعمالوں کو بھی معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، دلوں سے کینہ اور کدورت نکال دیں۔ اسی رات میں رزق کے معاملات، حاجات کے معاملات اللہ کے سامنے لے جائے جاتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ اہم ترین رات ہے کہ جس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ کون سا انسان اس سال رہے گا اور کون سا جو ہے وہ اس دنیا سے پرواز کر جائے گا۔ چاہے وہ انسان اس دنیا میں کچھ بھی کرنے میں مگن ہو، لیکن اگر اس کے نام پہ موت کی مہر لگ گئی تو وہ 15 شعبان کی رات لگ جاتی ہے۔ یہ رات نعمت، رحمت، بخشش کی رات ہے، اللہ کے فضل کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات 2 رکعت ہم صلاۃ الحاجت ضرور پڑھیں اور صدقہ ضرور ادا کریں، اور ہر نماز میں ہم اسم اللہ جو ہے اپنے دل پہ تصور کر کے درود ابراہیمی کی تلاوت 313 دفعہ کریں۔ یہ بہت مجرب ہے، اور یہ وظیفہ کرنے سے آپ کا نہ صرف روح کو روحانی فیض ملے گا بلکہ آپ کی عبادات اور ریاضت بھی قبول ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور روزے رکھیں، اور ہم سب کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں روزے رکھنے کی اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اور جزاک اللہ۔